بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریزنٹیشن کا موضوع ہے رفاہی اور مذہبی اداروں کے جائزے کی ضرورت۔ ہمارے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں ادارے موجود ہیں جو بغیر منافع کے کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی سپورٹ بھی کی جاتی ہے، ان کی امداد بھی کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ حقدار کو پہنچنے کے حوالے سے ہم کچھ جائزہ لیں اور کارکردگی میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے پیش نظر وہ تمام ناٹ فار پروفٹ NGOs ہیں جن کا مقصد باٹم لائن یعنی نفع کی اضافہ نہیں ہے بلکہ خدمت ان کے پیش نظر ہے۔ اس میں تمام غیر سرکاری ادارے شامل ہیں، مسلح افواج کے وابستہ ادارے بھی شامل ہیں، مذہبی اور دینی ادارے بھی شامل ہیں، کمیونٹی اور سماجی ادارے جن میں اسکولز، کالج، ہاسپٹل، کلینکس وغیرہ ہیں، یہ تمام کے تمام شامل ہیں۔ اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پریزنٹیشن کے ذریعے سے ان کے کارکردگی میں اضافے کے لیے کوشش کی جائے اور کسی حد تک اندرونی محاسبے کا عمل شروع ہو جائے۔ ہماری اس پریزنٹیشن سے جن لوگوں کو فائدہ پہنچنے کا امکان ہے اس میں خود غیر سرکاری NGO ناٹ فار پروفٹ ادارے بھی شامل ہیں، ان سے وابستگان یعنی ذمہ داران بھی شامل ہیں، ان سے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور وہ معاشرہ بھی شامل ہے جو ان کے ارد گرد ہے جس کو ہم کمیونٹی کہیں گے، اور وہ افراد بھی جو عطیہ دیتے ہیں اور اچھی خاصی رقم کے ذریعے سے اس اداروں کے چلانے کے اور معاشرے کی بہتری کے خواہش مند ہیں۔ جن عنوانات پر آج ہم گفتگو کریں گے وہ 8 ہیں۔ پہلا، پس منظر اور ضرورت، یعنی آج کی اس پریزنٹیشن کی ہمیں ضرورت کیوں پڑی۔ اب دوسرا سے لے کر 7 تک ادارے سے وابستہ موضوعات ہیں جس میں نظم و نسق، انتظامی طور طریقے، انسانی وسائل، مالی وسائل، مشن کی موزونیت، تعلقات اور استحکام ہیں۔ ہم ان 7 موضوعات پر اداروں کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور پس منظر اور ضرورت کے حوالے سے الگ سے گفتگو کریں گے۔ پہلے ہم پس منظر اور ضرورت کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس پریزنٹیشن کا پس منظر اور ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے، NGOs جو ہیں یا ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہیں، سماجی ادارے ہیں، ہاسپٹلز ہیں، دینی اور مذہبی مدارس ہیں، اور ہاسپٹل اور تعلیمی ادارے ہیں۔ یہاں پر سالانہ اربوں روپے کے معاملات اور ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں۔ ملک کے اندر بھی رقم جمع ہوتی ہے، ملک سے باہر رقم جمع ہوتی ہے، یہاں آتی ہے، اور ملک کے اندر غیر ملکی امداد بھی آتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس حوالے سے 100 ارب سے زیادہ رقم جو ہے وہ مختلف ہاتھوں میں جاتی ہے۔ ملک کے استحکام اور عدم استحکام سے بھی اس کا تعلق ہے۔ حق کو حقدار پہنچانے کا معاملہ بہت اہم ہے کہ اگر جو امداد آئی ہے اس کا کتنا پرسنٹ جو ہے وہ حقداروں کو ملتا ہے، اور اس دوران کتنی رقم جو ہے وہ انتظامی معاملات پر خرچ ہو جاتی ہے۔ ان امانتوں کے معاملے میں اربوں روپے کی اس ٹرانزیکشن کے اندر خیانت اور خلد و بد کے امکانات بہت ہیں، اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ معاملات میں ذاتی وابستگی کے خطرے کے پیش نظر کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہو اور ادارے سے وابستہ افراد یا عہدیداران اس سے ایسا فائدہ اٹھا رہے ہوں جو اخلاقی طور سے صحیح نہیں ہے۔ پس منظر اور ضرورت کے حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ کئی افراد، ادارے اور خاندان
اس ایکٹیویٹی کو اپنے روزگار کا ذریعہ بنا چکے ہیں اور خاندانوں کے خاندان اور نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ پرورش پا رہی ہیں۔ ایک فرد آیا اور اس نے جو ہے ایک ادارہ بنایا اور اس کے بعد اپنے پورے خاندان کو یہاں لے آیا اور پھر اس طریقے سے سلسلہ جاری رہا۔ یہ ادارے جو ہیں سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ادارے بیرونی مداخلت کا بھی ذریعہ بنتے ہیں، مختلف انداز سے بیرونی امداد لے کر ملک کے مفادات کے خلاف بھی کام کرتے ہیں، دین اور ملک کے خلاف پروپیگنڈے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ جو سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ مہمات چل رہی ہوتی ہیں، اس کی امداد بھی بعض اوقات ان اداروں کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور پس منظر میں یہ بھی شامل ہیں کہ جن مقاصد کے لیے ادارے قائم کیے گئے ہیں وہ متوقع مقاصد حاصل نہیں ہوتے، اور حقیقت یہی ہے کہ کئی افراد کی عزت، شہرت اور دیگر مقاصد اور الائٹ سوسائٹی میں اپنے مقام کے لیے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ وصولی اور آمدنی کے وقت خود بہت کے امکانات ہوتے ہیں، یعنی پیسے جمع کیے گئے، اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہوئی، یا جن صاحب نے یا جن لوگوں نے جا کر پیسے جمع کیے وہ لوگوں کے سامنے اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہوئی، اور انہوں نے اپنا کمیشن اپنی سہولت و مرضی کے ساتھ نکال لیا۔ وصولی کی تکمیل نہ ہونا ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اخراجات میں پیڈنگ ہونا، یعنی آپ کے اخراجات تو کم ہوئے ہیں لیکن آپ بڑا چڑھا کر کلیم کر لیتے ہیں۔ آپ دوست کے ہاں رکیں اور آپ نے ہوٹل کا بل کی اماؤنٹ کلیم کر لی۔ غیر ضروری اخراجات، یعنی جن اخراجات کی ضرورت نہیں تھی وہ آپ نے کر ڈالے، یا اخراجات میں ذاتی مفاد کا ٹکراؤ، یعنی آپ نے خریداری ایسے ادارے کے ساتھ کی جس کے ساتھ آپ کی رشتہ داری ہے یا خاندانی تعلقات ہیں یا آپ کا کوئی نہ کوئی مفاد ہے اس حوالے سے۔ جب ہم مذہبی اور دینی اداروں کے افراد سے گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے تو ان کی طرف سے شدت کے ساتھ مخالفت ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں آپ بے ایمان سمجھ رہے ہیں، کیا ہمیں بے اعتماد سمجھا جاتا ہے، کیا آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، اس میں حساب کتاب کی کیا ضرورت ہے۔ یہ رویہ جو ہے وہ بہت سارے شکوک اور شبہات کے دروازے کھولتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے دین میں ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں رات کے وقت ڈھانپ کر سونا چاہیے۔ ہمارے دین میں ہے کہ سونے سے پہلے چراغ بجھا لینا چاہیے۔ ہمارے دین میں ہے کہ اونٹ کو نکیل سے باندھ لینا چاہیے، اس کے بعد توکل کرنا چاہیے۔ ہمارے علماء اور فقہا میں کہتے ہیں کہ انسانوں کو موقع فراہم کرنے کی آزمائش سے بچنا چاہیے، یعنی ہم ایسے مواقع نہ فراہم کریں جس سے انسان کی آزمائش ہو۔ آپ جب گاڑی کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو اپنے پرس کو کھلا رکھ کے نہیں جاتے، آپ بند کر کے جاتے ہیں۔ موقع ہے تو انسان موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایمانداری کا بعض اوقات معیار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو موقع نہیں ملا۔ انسان کو ایماندار ہونا چاہیے اور ایماندار نظر بھی آنا چاہیے، اور ہمارے ملک میں جو حالات جا رہے ہیں اور FATF کی وجہ سے جو پابندیاں لگنے کے امکانات ہیں، اس کے پیش نظر ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ تمام افراد جو NGO اور اس قسم کے اداروں سے وابستہ ہے وہ اس پریزنٹیشن میں دی گئی چیک لسٹ سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے ادارے کے ریکارڈ اور معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں NGO کے حوالے سے کوئی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنے۔ ہمیں اس سے پہلے اپنا احتساب اور اپنا وزن کر لینا چاہیے قبل اس کے کہ ہمارا یہاں یا وہاں یعنی آخرت میں محاسبہ ہو۔ اب اس پریزنٹیشن اور ہمارے اداروں کے حوالے سے سب سے پہلے ہم نظم و نسق پہ گفتگو کریں گے، اور اس پہ 5 سلائیڈز ہیں: قیادت، مجلس عاملہ اور ٹرسٹیز، ویژن اور مشن، قانونی حیثیت اور حلقہ نیابت یا کمیونٹی، اور ہم عموماً جو ہے
کمیونٹی ہی کو استعمال کریں گے۔ آئیے مجلس عاملہ، بورڈ اور ٹرسٹیز کے حوالے سے پہلے گفتگو کر لیں کہ کیا ایک آزاد اور خود مختار انتظامی مجلس عمل موجود ہے جو تنظیم کی سرگرمیوں کی نگرانی کرتی ہے اور پالیسیاں بناتے ہیں اور حلقہ یا کمیونٹی کے مفادات کی نمائندگی کرتے ہیں؟ کیا بورڈ فنڈز اکٹھا کرنے، تعلقات استوار کرنے اور تنظیم کے مقاصد کے لیے دوسروں کو ہم خیال بنانے میں مدد دیتا ہے؟ کیا یہ بورڈ یقینی بناتا ہے کہ تنظیم کی سرگرمیاں بورڈ کی پالیسی کی عکاس ہیں؟ یہ تمام کی تمام چیزیں ان افراد کے لیے بھی ضروری ہیں جو بورڈ کے ممبر ہیں یا جو ڈونرز ہیں، اور اگر ڈونرز بورڈ کے ممبر نہیں ہیں اور ان کے نامینیز ہیں تو ڈونر کے لیے ضروری ہے کہ وہ نامینیز کو اس بات کی تلقین کریں کہ ان چیزوں کو وہ انشور کریں۔ اب آئیے دوسرے عنوان کی طرف، ویژن اور مشن۔ کیا تنظیم یا ادارہ ایک واضح اور قابل فہم ویژن اور مشن رکھتے ہیں؟ کیا ویژن اور مشن کو تنظیم کے عملے کے افراد، کمیونٹی، رضاکار اور تنظیم سے باہر کے ہمدرد بخوبی سمجھتے ہیں؟ کیا تنظیم کی سرگرمیاں اس کے ویژن اور مشن پر مرکوز ہیں اور ان کی عکاسی کرتی ہیں؟ اب آئیے حلقہ نیابت یعنی کمیونٹی یا دائرہ کار یا علاقہ یا اسکوپ آف سروسز کے حوالے سے، کیا تنظیم کا تسلیم شدہ حلقہ نیابت موجود ہے؟ کیا تنظیم یعنی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ باقاعدہ شراکتی رابطہ رکھتی ہے؟ کیا تنظیم حلقہ نیابت کے لوگوں کی مدد کرتی ہے کہ وہ اپنے مسائل و معاملات کو خود حل کریں؟ کیا تنظیم اپنے کام اور سرگرمیوں میں حلقہ نیابت یعنی علاقے کو اپنا شریک سمجھتی ہے؟ کیا تنظیم اپنی خدمات کی فراہمی کے کام کو کمیونٹی کی پیروی سے جوڑتی ہے؟ قیادت کے حوالے سے یہ باتیں اہم ہیں کہ کیا تنظیم ڈائریکٹر کے کام، مجلس عاملہ، بورڈ، ٹرسٹیز کے کاموں کے بارے میں واضح ہے کہ کس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا کیا اسکوپ ہیں، کیا کیا جاب ڈسکرپشن ہے؟ کیا فیصلے وضاحت کے ساتھ ان لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں جن پر فیصلے اثر انداز ہوتے ہیں؟ کیا قائدین فیصلوں سے پہلے ان لوگوں سے مشاورت کرتے ہیں جن کے بارے میں فیصلے کیے جاتے ہیں؟ کیا قائدین تنظیم کے مشن مقصد کی تکمیل میں عملے کے افراد کو ان کی خدمات کی اہمیت سمجھنے میں مدد کرتے ہیں؟ اب آئیے قانونی حیثیت کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ کیا تنظیم قانونی طور پر قائم کی گئی ہے؟ کیا تنظیم اپنی قانونی شناخت اور رجسٹریشن کے قواعد کے تمام قانونی تقاضوں کی تکمیل کرتی ہے؟ کیا تنظیم ان تمام رعایتوں اور سہولتوں سے واقف ہیں جو اس کا حق ہے، یعنی ٹیکس کے حوالے سے؟ کیا تنظیم مروجہ ٹیکس قوانین کے مطابق ادائیگیوں سے ٹیکس کٹوتی کرتی ہے؟ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کا المیہ یہ ہے کہ بہت سارے اداروں، مساجد اور مدارس نے اپنا قیام ان زمینوں پر قائم کیا ہے جو کہ قانونی طور سے ان کی زمینیں نہیں ہیں بلکہ قبضے کی زمینیں ہیں، اور عمومی طور سے قبضہ جو ہے وہ ناجائز کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو علماء کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اس بات کا فتویٰ دیں کہ وہ جو مساجد اور وہ جو مدارس اور وہ جو علمی اور تعلیمی ادارے اور رفاہی ادارے ان زمینوں پر قائم ہیں جو قبضہ کی گئی ہیں، ان کی قانونی اور شرعی حیثیت کیا ہے، اور ڈونرز کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس حوالے سے کن چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔ اب آئیے انتظامی طور طریقوں کے حوالے سے ہم 6 سلائیڈز پہ گفتگو کریں گے۔ افراد کار، تنظیمی ساخت، اطلاعات کا نظام، منصوبہ بندی، ترقیاتی پروگرام کی تیاری اور انتظامی بندوبست و طریقہ۔ سب سے پہلے تنظیمی ساخت۔
کیا تنظیم کا ایک واضح تنظیمی ڈھانچہ ہے، یعنی آرگنائزیشن چارٹ ہے اور سب کو اس کا علم ہے؟ کیا تنظیم کے عملے کے ہر فرد کی فرائض کارکردگی واضح طور پر دستاویز موجود ہے، یعنی جاب ڈسکرپشن؟ کیا فرائض کار یعنی ڈیوٹیز کی دستاویز کو عملے کے سالانہ جائزے میں ملحوظ رکھا جاتا ہے؟ اطلاعات کے نظام کے حوالے سے کیا حلقے یعنی کمیونٹی میں کام شروع کرنے سے پہلے علاقے کے بارے میں بنیادی کوائف یعنی بیس لائن ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے؟ کیا تنظیم اپنے پروگراموں کے بارے میں باقاعدگی کے ساتھ معلومات جمع کرتی ہے؟ بنیادی کوائف کی روشنی میں کیا تنظیم علاقے میں اپنے کام کے اثرات کے بارے میں معلومات جمع کرتی ہے، یعنی امپیکٹ اسیسمنٹ؟ کیا حاصل کردہ معلومات سے پروگرام کے جائزے اور نئے پروگراموں کے لیے رہنمائی ملتی ہے؟ کیا حاصل کردہ معلومات کو حلقے کی پیروی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ انتظامی بندوبست کے طریقے کے حوالے سے کیا تنظیم کے انتظامی بندوبست یعنی ایڈمنسٹریٹو پروسیجرز ایس او پیز واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں اور عملے کے افراد کو بتا دیے گئے ہیں کہ کیا پروسیجرز ہیں کن چیزوں کا؟ کیا انتظامی بندوبست کے طریقوں میں کسی تبدیلی کے وقت عملے کے افراد سے بات چیت کی جاتی ہے، انہیں اعتماد میں لیا جاتا ہے، ان سے مشورہ لیا جاتا ہے، ان سے فیڈ بیک لی جاتی ہے تاکہ آرگنائزیشن جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز پہ چلتی رہے؟ افراد کار کے حوالے سے کیا تنظیم میں اس کے بورڈ، عملے کے افراد اور رضاکاروں کے کام کی شرائط تحریری طور پر موجود ہیں اور متعلقہ افراد کو بھی فراہم کی گئی ہیں؟ یعنی کیا کوئی فارمل اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے یا کوئی کانٹریکٹ ہے؟ اگر ٹیمپرری لیا گیا ہے تو اس کا کانٹریکٹ موجود ہے یا نہیں ہے؟ کیا عملے کے افراد کی بھرتی اور برطرفی ڈائریکٹر کے مشورے سے عمل میں لائی جاتی ہے یا ذیلی افراد کی صوابدید پر یہ معاملات ہو جاتے ہیں؟ اگر ذیلی افراد کی صوابدید پر یہ معاملات ہوئے ہیں تو آرگنائزیشن میں سچائی آسانی کے ساتھ نہیں پھیل سکے گی۔ منصوبہ بندی کے حوالے سے یہ اشارات ہیں کہ کیا تنظیم کے منصوبے اس کے مشن اور حکمت عملی سے مطابقت رکھتے ہیں، یعنی اکارڈنس ہے ان دونوں کے درمیان؟ کیا منصوبہ بندی میں عملے کے افراد اور حلقہ نیابت یعنی کمیونٹی کی رائے اور تجاویز پر غور کیا جاتا ہے، ان کے مشوروں کو غور کیا جاتا ہے، خاص طور پر ان کی جو منصوبے پر عمل درآمد کریں گے؟ کیا منصوبہ بندی دستیاب وسائل کی بنیاد پر کی جاتی ہے یا صرف تصورات و خواب کی بنیاد پر کی جاتی ہے؟ کیا تنظیم کے منصوبوں پر باقاعدگی سے نظر ثانی کی جاتی ہے اور انہیں اکارڈنگلی ایڈجسٹ کیا جاتا ہے؟ ترقیاتی پروگراموں کے حوالے سے یہ اشارات ہیں کہ کیا تنظیم ضرورتوں کے جائزے اور اپنی استعداد کے مطابق پروگرام تیار کرتی ہے اور ان پر عمل درآمد کرتی ہے؟ کیا پروگرام کی تیاری میں اس کے باقاعدہ جائزے کا عنصر شامل ہوتا ہے؟ کیا پروگرام کی تیاری اور اس پر عمل درآمد کے مرحلوں میں تنظیم اپنی کمیونٹی کو شریک کرتی ہے؟ کیا تنظیم پروگرام کی کامیابیوں کے اشاریوں کی نشاندہی کرتی ہے، یعنی جو انڈیکس ہوتا ہے یا کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ان کی نشاندہی کی جاتی ہے یا نہیں؟ اب آئیے تیسرے باب کی طرف، انسانی وسائل کے حوالے سے۔ اس پر ہم نگرانی کے طور طریقے، انسانی وسائل کی ترقی، عملے کے افراد کا کردار، تنخواہیں اور مرات اور تنوع کے معاملات پر گفتگو کریں گے، یعنی ڈائیورسیفیکیشن کے معاملات پر۔ انسانی وسائل کی ترقی کے حوالے سے اس چیک لسٹ میں 3 اشارات دیے گئے ہیں کہ کیا تنظیم میں عملے کے افراد کی کارکردگی کا جائزہ باقاعدگی سے لیا جاتا ہے، یعنی منتھلی، کوارٹرلی، ہاف ایئرلی، اینول، اس انداز سے لیا جاتا ہے، اور اسٹار آف دی منتھ کا اعزاز دیا جاتا ہے؟ کیا تربیت کے مواقع افراد کی ضرورت اور ان کی تنظیم کی کارکردگی بہتر بنانے کی صلاحیت سے مشروط ہیں، یعنی اہلیت و صلاحیت کو سامنے رکھا جاتا ہے؟ کیا عملے کے افراد کی استعداد کے جائزے
باقاعدگی سے ہوتے ہیں اور ترقیاتی سرگرمیاں منظم کرنے میں انتظامیہ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ انسانی وسائل کے حوالے سے عملے کے افراد کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس پر 3 سوالات ہیں۔ کیا عملے کے افراد کے فرائض کار اور ذمہ داریوں کی واضح دستاویزات موجود ہیں اور انتظامیہ ان پر نظر رکھتی ہے، یعنی جاب ڈسکرپشن موجود ہیں؟ کیا انتظامیہ مطلوب کاموں کا تجزیہ کرتی ہے اور افراد کی استعداد کے مطابق کام تقسیم کرتی ہے، یعنی کیا اسیسمنٹ ہوتا ہے انسانی صلاحیتوں کا اور قابلیتوں کا اور اہلیتوں کا، اور اس کے بعد ان پہ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں؟ عملے کے افراد کی کارکردگی میں جہاں کمی نظر آئے، کیا انتظامیہ ان کی نشاندہی کر کے متعلقہ افراد کی مہارتوں میں اضافے کی کوشش کرتی ہے، جسے ہم عام الفاظ میں فیڈ بیک کہتے ہیں، کاؤنسلنگ کہتے ہیں؟ اس کا رویہ اور اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ تیسری بات تنظیم امور ہے۔ تنظیم یا ادارہ باقاعدگی سے میٹنگ کرتا ہے، اور کیا یہ میٹنگز مؤثر اور کارگزاری کے لحاظ سے اہم ہوتی ہیں؟ اور کیا ادارہ اپنے اسٹاف کے لیے باہمی امور کے لیے بھی یہ میٹنگز کا اہتمام کرتا ہے؟ کیا آپ کے اسٹاف احکامات کے منتظر ہوتے ہیں، یا ان میں یہ جذبہ اور صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ادارے کے لیے کارآمد چیزیں کر سکیں؟ انتظامیہ ان کی نشاندہی۔ آئیے نگرانی کے طریقے پر بات کرتے ہیں۔ کیا تنظیم یا ادارہ ملازمین کے ساتھ بارآور اور خوشگوار تعلقات استوار رکھنے پر توجہ دیتا ہے، یعنی کورڈیل ریلیشن شپ ہے؟ کیا تنازعات کو فوراً پختہ عزم سے اور منصفانہ طور پر حل کیا جاتا ہے، یا ان تنازعات کو اور مسائل کو کھینچا جاتا ہے؟ عملے کے افراد مسائل کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے آزادانہ تبادلہ خیال کرتے ہیں، یا پھر چپکے سے سازشی انداز پہ گفتگو ہوتی ہے؟ جہاں تک تنخواہ اور مراعات کا معاملہ ہے، اس پہ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تنظیم عملے کے افراد کو نجی صنعتی شعبے میں رائج تنخواہوں کے مساوی تنخواہ دیتی ہے، اور کم تنخواہ پانے والے افراد کو اضافی مراعات دیے جاتے ہیں یا نہیں دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ہاں این جی او میں کرپشن کی وجہ یا نااہلی کی وجہ یا کم استعداد کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، اور خاص کر مساجد اور دینی مدارس میں جو تنخواہوں کا معیار ہے وہ قابل شرم حد تک ہے کہ کوئی آج کے دور میں سوچ نہیں سکتا کہ اس میں گزارا کیسے ہوتا ہوگا۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کیا تنظیم کے عملے کے افراد اس بات سے واقف ہیں کہ وہ پسماندہ اور محروم افراد کے لیے کام کرتے ہیں اور تنظیم کو مالی منفعت کا ذریعہ نہیں سمجھتے؟ یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب آپ اپنے عملے کو مارکیٹ کے مطابق یا مارکیٹ سے کسی حد تک کم دیں، لیکن مارکیٹ سے بہت کم دیں گے تو پھر وہ ڈیوٹی یہاں پر دیں گے، کام کہیں اور کریں گے، کمائیں گے کہیں اور، پرفارمنس کہیں اور دکھائیں گے۔ اور یہی دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ صرف عہدہ سنبھال کر یہاں رہتے ہیں اور بقیہ اپنا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ تنظیم میں سب سے زیادہ تنخواہ سب سے کم تنخواہ سے 5 گنا سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، البتہ ذمہ داری کا الاؤنس دیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے چوتھے باب کی طرف، مالی وسائل۔ اس پر ہم 4 باتوں پہ ڈسکشن کریں گے: مالیاتی امور کی رپورٹنگ، حساب داری، بجٹ، اور سامان کی فہرست کے ضابطے یعنی انوینٹری مینجمنٹ اور انٹرنل کنٹرول کے حوالے سے۔ حساب داری کے حوالے سے چند سوالات یہ ہیں: کیا تنظیم کے حسابات بہتر اور درست طریقے سے بروقت اور معلوماتی انداز میں مرتب کیے جاتے ہیں؟ کیا ڈائریکٹر اور سینئر عملہ حسابات سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کیا ذیلی منصوبوں کے حسابات علیحدہ مرتب کیے جاتے ہیں؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا مالی امور سے متعلق معلومات مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں؟ اب سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے ہاں حسابات کا سسٹم
اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ جو بھی فنڈ اور پیسے جمع ہوئے ہیں وہ مکمل ہیں یا نہیں ہیں، یعنی کمپلیٹنس آف ریونیو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے ہاں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ چندے کی رسیدیں چھپوا کر لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی ہیں، اور ہمارے پاس بعض اوقات یہ ریکارڈ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس کو کون سی رسید بک یعنی کن نمبروں کی رسید بک دی ہیں اور اس کے اندر کتنے لیوز تھے، اب کتنے پیسے جمع ہوئے، یہ سب کچھ اس فرد کے اوپر ہوتا ہے، اس کی ایمانداری پر مبنی ہوتا ہے۔ لہذا امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی رسیدوں کا، ان کی پرنٹنگ کا، ان کی تقسیم کا، ان کے اندر کے لیوز کا پورا ریکارڈ رکھیں۔ پھر جو لوگ پیسے جمع کرتے ہیں ان کے حوالے سے ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کو کلیکشن فیس کا کوئی معاہدہ کیا ہے تو پہلے ہمیں گراس آمدنی آنے چاہیے اور اس کی پرسنٹیج ہمیں انہیں دینی چاہیے۔ عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں رسیدوں کا حساب کتاب نہیں ہوتا اور نیٹ اماؤنٹ جو ہے ایک فرد کے نام سے جمع کرا دی جاتی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت اہم ہیں، اسی انداز سے حسابات کا ریکارڈ رکھنا، واؤچرز رکھنا، یہ تمام چیزیں ہم انشاءاللہ اگلی کسی پریزنٹیشن میں آپ کے سامنے لے آئیں گے، لیکن فی الوقت آپ کو دو اہم چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کا ریونیو یعنی آپ کی آمدنی کی تکمیل انشور ہونی چاہیے، اور نمبر دو یہ ہے کہ آپ کے اخراجات کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی پیڈنگ نہ ہو، یعنی اس کے اندر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی بدعنوانی نہ ہو، غیر ضروری اخراجات نہ ہو۔ اور جو تین چیزیں ہوتی ہیں یعنی اکنامی یعنی کفایت، ایفیشنسی یعنی مستعدی، اور افیکٹونیس یعنی کارکردگی یہ چیزیں جو ہیں بہت اہم ہیں۔ اب آئیے بجٹ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ بجٹ آئندہ سال کے معاملات کا تخمینہ کہلاتا ہے۔ یہ عموماً ایک سال کا بنایا جاتا ہے، لیکن شش ماہی، سہ ماہی اور ماہانہ بھی بن سکتا ہے، اور یہ بجٹ جو ہے ایک سال سے زائد کا بھی بن سکتا ہے۔ تو دو سوالات اہم ہیں، کیا تنظیم سالانہ بجٹ تیار کرتی ہے، اور ان بجٹوں کو بجٹ اخراجات کی نگرانی کے لیے ایک انتظامی آلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بجٹ کی اپروول جو ہے ایک لحاظ سے آپ کو اخراجات کی اپروول دے دی جاتی ہے اور لمٹ مقرر ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بجٹ کی منصوبہ بندی اور تیاری وہ افراد کرتے ہیں جنہیں اسے خرچ کرنا ہوتا ہے، لیکن حتمی منظوری کا اختیار ڈائریکٹر اور بورڈ کا ہونا چاہیے۔ عموماً جو ہے جن لوگوں کو خرچ کرنا ہوتا ہے وہ اپنے طور سے کرتے ہیں، لیکن نگرانی کے نقطہ نظر سے جو ہے وہ ڈائریکٹر کا اور بورڈ کا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ بجٹ اپروو کرے۔ ہمارے اداروں میں کیش بھی جمع ہوتا ہے، ہمارے اداروں میں فارن کرنسی بھی جمع ہوتی ہے، ہمارے اداروں میں جو ہے چیک کے ذریعے سے بھی ادائیگیاں ہوتی ہیں، ہمارے اداروں میں آن لائن ٹرانسفر بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے اداروں میں کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ مال کی صورت میں، انوینٹری کی صورت میں جو ہے وہ ڈونیشن اور چیریٹی آتی ہے، جن کو ڈونیشن ان کائنڈ کہتے ہیں۔ تو کیا اس کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے، اس کی ویلیو نکالی جاتی ہے، کیا اس کی ویلیو کو آمدنی میں شامل کیا جاتا ہے، کیا اس کے کنزمپشن کو اخراجات میں شامل کیا جاتا ہے، کیا تنظیم واجب الادا، قابل وصول اسٹاک اور مال نامے اور انوینٹری کا واضح ریکارڈ رکھتی ہے، کیا انوینٹری کا سیف گارڈ کیا جاتا ہے، کیا تنظیم کے حسابات کا بیرونی آڈٹ ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ اخراجات بہت معمولی ہوں۔ یہاں پر تو جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ملینز آف روپیز کی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، کئی جگہوں پہ تو حساب کتاب ہی نہیں ہوتا، اور جہاں حساب کتاب ہوتا ہے وہ چھوٹی سی ڈائری میں ہوتا ہے، جبکہ آج کے دور میں ضرورت ہے کہ حساب کتاب پورا کیا جائے، اور ان حساب کتاب کو رکھنے کے لیے کسی ایکسپرٹ کو یا کسی جاننے والے کو رکھا جائے اور اس کی چیکنگ کسی ایکسپرٹ کے ذریعے سے کی جائے۔ مالیاتی امور کی رپورٹنگ کے حوالے سے 3 سوالات ہیں۔ کیا تنظیم مالی سال ختم ہونے کے 3 ماہ کے اندر اپنے مالیاتی امور کے حسابات درست طور پر تیار کر لیتی ہے؟ کیا تنظیم مالیاتی رپورٹ کو آئندہ کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کرتی ہے؟ کیا تنظیم اپنی مالیاتی رپورٹ بورڈ ڈائریکٹرز رجسٹریشن اتھارٹی کو بھیجتی ہے
اور یہ رپورٹ عوام کو دستیاب ہوتی ہے۔ یہ جو تیسرا سوال ہے یہ بہت اہم ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے ادارے جہاں بلینز آف روپیز کی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، ان کے حسابات پبلک کو اویلیبل نہیں ہوتے، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب آئیے مشن کی موضوعیت یعنی اہلیت، کیپیبلٹی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، جس میں حلقہ نیابت کی ملکیت، شعبہ جاتی مہارتیں اور اثرات کا جائزہ ہے۔ شعبہ جاتی مہارتیں یعنی فیلڈ ایکسپرٹیز، یعنی جو کام کرنا ہے اس کی صلاحیت موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر کشتی چلانی ہے تو کشتی رانی کا فن آنا چاہیے، اور اگر سڑک پہ ٹرک چلانا ہے تو ٹرک چلانے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تنظیم میں اس کے کام سے متعلق شعبوں میں تجربہ اور مہارت رکھنے والے افراد شامل ہیں؟ یعنی تنظیم اگر بڑی ہے، اس کے اندر لیڈرشپ کی ضرورت ہے اور مینجمنٹ کی ضرورت ہے، تو کیا اہل افراد شامل ہیں؟ نمبر 2، کیا تنظیم اپنے حلقہ یعنی کمیونٹی میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ اور نمبر 3، اگر ضرورت نظر آئے تو کیا تنظیم اپنا کام دائرہ کار وسیع کرنے کے لیے تیار ہے، فلیکسیبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ اب ہم گفتگو کریں گے تنظیم اور کمیونٹی یعنی دائرے کے حوالے سے، کہ کیا تنظیم کمیونٹی کے ساتھ مکالمہ یعنی بات چیت کرتی ہے، لیکن اپنے تجربے اور مہارت کو بھی کام لاتی ہے؟ یعنی مکالمہ آپ تنظیم سے کریں گے، جو بینیفیشریز ہیں اور ارد گرد کے لوگ ہیں ان سے کریں گے، اور مہارت آپ کی ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا تنظیم کمیونٹی کے لوگوں کو خود کفیل ہونے میں مدد دیتی ہے تاکہ وہ تنظیم کی مدد کے بغیر رہ سکیں؟ یہ امپیکٹ اسیسمنٹ ہے کہ جس علاقے میں آپ کام کر رہے ہیں اور جن لوگوں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں وہ اتنے صلاحیت والے اور توانا ہو جائیں اور سیلف موٹیویٹڈ ہو جائیں کہ وہ پھر آپ کے آئندہ محتاج نہ رہیں۔ تیسرا معاملہ ہے اثرات کا جائزہ۔ اس پہ 2 سوالات ہیں کہ کیا تنظیم اپنے پروگرام یعنی منصوبوں کے اثرات یعنی امپیکٹ اسیسمنٹ کرتی ہے، اس کی نگرانی اور جائزے کا کوئی نظام رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ کیا تنظیم واقف ہے کہ بنیادی قوائف کیسے جمع کیے جائیں، اشاریوں اور انڈیکسز کو کیسے جانچا جائے، اشاریوں کے تناظم میں پیش رفت کی نگرانی کیسے کی جائے، اور پروگرام کا تشخیصی جائزہ کیسے لیا جائے؟ اس لیے کہ جو ملک میں دور آنے والا ہے، FATF کے بعد جو صورتحال ہونے والی ہے، اس میں ہمیں تیاری کر لینی چاہیے کہ ہم سے کیا کیا سوالات پوچھے جائیں گے۔ محض گاڑی کو کھینچنے یا دھکا دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اب آئیے تنظیم کے بیرونی تعلقات کے حوالے سے 7 عنوانات پر ہم سوالات ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1، مقامی وسائل۔ نمبر 2، امداد دینے والوں کے ساتھ تعلقات۔ نمبر 3، کمیونٹی سے تعلقات۔ 4، تنظیموں کے درمیان اشتراک عمل۔ میڈیا تعلقات، حکومت کے ساتھ اشتراک عمل اور تعلقات عامہ۔ کمیونٹی سے تعلقات کے حوالے سے کیا حلقہ نیابت یعنی کمیونٹی کے لوگ تنظیم کے ساتھ آسانی سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ یعنی جن لوگوں کے لیے یہ ادارہ کام کر رہا ہے وہ لوگ اس سے آسانی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں؟ اور کیا تنظیم حلقہ نیابت یعنی کمیونٹی کی بات پر توجہ دیتی ہے اور بالائی سطح پر فیصلہ سازی تو نہیں کر لیتی؟ اب دوسرا معاملہ ہے کہ ایک تنظیم کا دوسری تنظیم کے ساتھ تعلق اور اشتراک عمل۔ کیا تنظیم اپنے شعبے کی تنظیموں کے کسی اتحاد یا نیٹ ورک میں شامل ہے، کسی ایسوسی ایشن، گروپ یا کلب کا حصہ ہے؟ کیا تنظیم پورے ملک میں یا محدود مقاصد کے لیے اپنے شعبے سے متعلق تنظیموں کے ساتھ اشتراک عمل پر غور کرنے کے لیے تیار ہے، یا کر رہی ہے، یا کرنا چاہتی ہے؟ اور کیا ہمکار تنظیموں یعنی ایک جیسی تنظیموں کے حلقے میں آپ کی تنظیم کی عزت یعنی ریسپیکٹ کی جاتی ہے؟ جب ہم رفاہی اور نیکی کے کام کرتے ہیں تو ہمیں بعض اوقات حکومت کے ساتھ اشتراک عمل کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جیسے 2005 کے زلزلے میں، سیلاب کے معاملے میں، یا کوئی مشترکہ کوئی ایسی غیر متوقع آفت کے موقع پر، یا کورونا کے یا کووڈ کے دور کے اندر۔ تو ایسی صورتحال کے اندر بعض اوقات ہمیں حکومت کے اشتراک عمل کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اور بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ تو یہاں 3 سوالات ہیں
کیا حکومت تنظیم کو ایک مکمل اور قابل بھروسہ ساتھی سمجھتی ہے، یعنی امپلیمنٹنگ پارٹنر سمجھتی ہے؟ کیا متعلقہ شعبے اور متعلقہ جغرافیائی حلقے میں حکومت کے ساتھ تنظیم کا اشتراک عمل ہے، یعنی کہیں کام ہوتا ہے؟ جیسے 2005 کے زلزلے کے اندر پوری قوم ایک جگہ جمع ہو گئی تھی اور ہم بحیثیت قوم دنیا کی سب سے بڑی چیریٹی بن گئے تھے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا تنظیم اپنے کام سے متعلق پیروکاری کی تجاویز حکومت کو پیش کرتی ہے؟ جب ہم رفاہی کام کرتے ہیں تو ہمارے تعلقات امداد دینے والے ملکی اور غیر ملکی اداروں اور کمپنیوں سے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایک سوال ہے کہ کیا امداد دینے والے اداروں کے ساتھ تنظیم کے تعلقات باہمی احترام پر مبنی ہیں، یعنی میوچل ریسپیکٹ پر قائم ہیں یا نہیں ہیں؟ تعلقات کے معاملے میں پانچواں معاملہ تعلقات عامہ کا ہے۔ کیا تنظیم نے اپنے اغراض و مقاصد و خدمات کے بارے میں عوام کی معلومات کے لیے لٹریچر تیار کیا ہے اور وہ دستیاب ہے یا الیکٹرانکلی تیار ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی اویلیبل ہے یا نہیں ہے؟ اور کیا تنظیم کی سرگرمیوں کے حوالے سے حلقے کے لوگ اس سے اچھی طرح واقف ہیں یا نہیں ہیں؟ تعلقات کے معاملے میں مقامی وسائل کے حوالے سے دو سوالات ہیں۔ کیا تنظیم نجی کاروباری شعبے سے اچھے تعلقات رکھتی ہے؟ اس لیے کہ عموماً ان تنظیموں کو نجی کاروباری شعبہ بہت امداد دیتا ہے، یعنی کمپنی کی طرف سے بھی اور انفرادی طور سے بھی۔ اور کیا تنظیم کو مقامی وسائل تک رسائی حاصل ہے یا نہیں ہے؟ جہاں تک میڈیا سے تعلقات کا معاملہ ہے، اس میں کیا ذرائع ابلاغ میڈیا تنظیم سے واقف ہے اور اس کا احترام کرتا ہے؟ کیا آپ کو بار بار غلط خبریں دے کر بدنام کرنے کی تو کوشش نہیں کی جاتی؟ کیا تنظیم نے خود کو ذرائع ابلاغ میں متعارف کرایا ہے، یعنی اس کے لیے اس میں اپنے روٹس بنائے ہیں یا نہیں بنائے ہیں؟ اب آئیے آخری باب یعنی استحکام کے حوالے سے، اسٹیبلٹی کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں چار چیزیں ہیں: وسائل کی بنیادوں کا استحکام، منصوبے فوائد کا استحکام، تنظیم استحکام اور مالیاتی استحکام۔ منصوبے یا فوائد کا استحکام کے حوالے سے کیا تنظیم ایک نظام کے تحت یہ جانچ کرتی ہے کہ اس کے حلقے اور کمیونٹی کو تنظیم کی خدمات سے فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ کیا کمیونٹی کے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ تنظیم کے کام خدمات سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں؟ کیا تنظیم مقامی تنظیموں اور اداروں کے ساتھ کام کرتی ہے؟ کیا تنظیم اپنے کام کے تسلسل کے لیے منصوبہ بندی کرتی ہے؟ یعنی اب آ رہے ہیں تنظیمی استحکام یا باہمی استحکام کے حوالے سے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تنظیم دیگر تنظیموں کے ساتھ شراکت داریاں تشکیل دیتی ہے، یعنی مل کر کام کرتی ہے، یا اپنی ہی الگ مسجد بنا کر چل رہی ہوتی ہے؟ کیا تنظیم سماجی ترقی میں اپنے کردار اور دوسروں کے کردار کی اہمیت کو سمجھتی ہے؟ کیا تنظیم دیگر تنظیموں کے اتحاد، نیٹ ورکس اور امبریلا آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتی ہے؟ کیا تنظیم کے خصوصی شعبوں مہارت کی تنظیموں کے ساتھ تعلقات ہیں جو اس کے لیے مفید ہو سکتے ہیں؟ یہاں بات ہو رہی ہے 1 اور 1 11 ہونے کی۔ بعض تنظیمیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کے ساتھ مل کر نہ کام کرتی ہیں، نہ کسی کے ساتھ ملتی ہیں، نہ کسی کو اپنے ساتھ ملنے دیتی ہیں۔ اور بعض تنظیمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سب کے ساتھ کولیبریٹو ارینجمنٹ کرتی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ ہماری کمزوریاں ہیں، کچھ آپ کی کمزوریاں ہیں، آئیے مل کر ہم اپنی اپنی اسٹرینتھ پہ بنیاد پر ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ تو ایسی تنظیمیں زیادہ کارآمد ہوتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں۔ جہاں تک مالیاتی استحکام کے حوالے سے ہیں، وہاں 3 سوالات ہیں کہ کیا متوقع عطیہ دہندگان یعنی ڈونرز کے سامنے تنظیم اپنی مالی ضرورتوں کی وضاحت کرتی ہے، ان کو پریزنٹیشن دیتی ہے؟ یہ جو آپ کو چیک لسٹ فراہم کی گئی ہے 7 شعبوں میں، اس چیک لسٹ کا جواب تیار کر کے آپ ان اداروں کے ساتھ اپنی پریزنٹیشن دیں اور اپنی فنڈنگ ریکوائرمنٹ سامنے رکھیں۔ کیا تنظیم فنڈنگ کے غیر ملکی اور مقامی ذرائع کی ضرورت کا ادراک رکھتی ہے؟ اور کیا تنظیم مختلف اور متعدد مالی ذرائع رکھتی ہے، یعنی مشکل حالات کے اندر کوئی متبادل انتظامات ہیں یا نہیں ہیں؟
وسائل کی بنیاد کا استحکام۔ کیا تنظیم مالی وسائل کے استحکام کی اہمیت کو سمجھتی ہے؟ کیا تنظیم کے پاس محفوظ فنڈز یا بچت ہے جو مشکل مالی حالات میں مدد دے سکے؟ کیا تنظیم مختلف و متعدد مالی ذرائع رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ رفاہی اور سماجی اداروں کے جائزہ کارکردگی کے حوالے سے جو کتاب لکھی گئی ہے اس کے لیے میں محترم راشد نسیم صاحب، مسعود اعجازی صاحب اور عبدالسلام سلامی صاحب کا شکر گزار ہوں۔ اس کے علاوہ مفتی عبدالرحیم صاحب جو جامعۃ الرشید کے شیخ ہیں، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اس موضوع پر ویڈیو بنا کر ہمارے این جی اوز اور دینی مدارس کے لیے کوئی فائدہ مند چیز بنائی جائے۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا۔ ہم نے فیس بک اور ٹیلی گرام پر گروپ بنا دیے ہیں اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ یوٹیوب پر اس موضوع پر ہماری دیگر پریزنٹیشنز کا جائزہ لیں اور واچ کریں، اور اپنے اپنے اداروں میں، اپنے اپنے مدارس کے اندر، اپنی اپنی این جی اوز میں اور بورڈ کے افراد کو ترغیب دیں کہ اس موضوع پر یہ ویڈیو دیکھیں اور گروپ ڈسکشن کریں تاکہ ہمارے ادارے مستحکم ہو سکیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول کرے اور ملک میں امانتوں کے حوالے سے جو بلینز آف روپیز کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس کے حساب کتاب کی اور اس کی امانت کی ہم بہتر طریقے سے کارکردگی دکھائیں، اور اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرے اور آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کریں۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اے لوگوں اپنا احتساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔